السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو ہے 2 سبق مکمل کر لیے ہیں۔ اب تیسرے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کتاب کھولیے صفحہ نمبر 25، سبق نمبر 3، جس کا نام ہے قصیدہ۔ اس کا نام ہے قصیدہ۔ اس سے پہلے بھی جو ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اردو ادب کی 2 قسمیں ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اردو ادب کی 2 قسمیں ہیں، ایک نثر نون پہ ہے، شینیے پہ، نون پہ رے، نثر، اور نظم، نون زائے نظم، ٹھیک ہے؟ نثر کے اقسام تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے بھی پڑھ لیں، لیکن آج چونکہ یہ قصیدہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ نظم کے اقسام ہے حمد، نعت، حمد اور نعت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، نظم اور بھی ہیں، لیکن ابھی ہمیں موٹے موٹے جو ہے یہ ذہن میں رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ نعت پہلے سبق میں پڑھ چکے ہم۔ یہ دوسرا جو سبق تھا، شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا، وہ نثر کے قبیل سے تھا، اس سے تھا۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قصیدہ۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قصیدہ۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، شیخ محمد ابراہیم ذوق، دیکھ لیجئے۔ اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ۔ شاد کے معنی خوش، شادی، خوشی۔ شادی کو شادی اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس میں۔ محبوب علی خان نظام آصف جا، اپنا شاہ، اپنا بادشاہ خوش رہے۔ کون ہے بادشاہ؟ محبوب علی خان نظام آصف جا۔ ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، انہوں جو ہے وظیفہ تقسیم کیے تھے، وظیفہ مقرر کیے تھے، ہر مہینہ وظیفہ ملتا تھا۔ پینشن کہیے یا اسکالرشپ کہیے، سب کو وظیفہ کہتے ہیں۔ تو ایسے وظیفے کو وظیفہ بولتے ہیں۔ کیسا وظیفہ تھا ان کا؟ گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ، گھر بیٹھ کے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں، لیکن مجھے وظیفہ ملتے رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا بادشاہ ہم کو وظیفہ مقرر کیا، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو ہے 1-2 چیزیں میں بہت خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ سوالات میں دیکھیے، مذکورہ بالا اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ مذکورہ بالا اشعار میں، بالا مانے اوپر، ٹھیک ہے؟ ذیل مانے نیچے، بلو۔ تو مذکورہ بالا اشعار میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں گھر بیٹھے اللہ اللہ کرتا ہوں، پھر بھی ہمیں جو ہے وظیفہ ملتا ہے۔ وظیفہ بولتے اس کو کام کرنے پہ تو تنخواہ سبھی دیتے ہیں، تو یہ جو بادشاہ ہمارے لیے وظیفہ مقرر کیا، اللہ ان کو خوش رکھے بول کے دعا دے رہے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا آپ کو 4 مصروں والی کوئی اور نظمیں یاد ہیں؟ یاد ہے تو سنائیے۔ تو یہ 4 مصروں والے جو نظم ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں رباعی۔ اچھا یاد رکھیں نا، کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ 6 مصروں والا جو نظم ہے اس کو مسدس، جو ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، مسدس 6 مصرے ہوتے ہیں اس میں۔ چلیے نمبر 3، مندرجہ بالا نظم اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ مندرجہ بالا نظم اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ قصیدہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کسی جو ہے چاہنے والے کے یا کسی بندے کی تعریف میں کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف اگر کہی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بولی جائے تو اس کو نظم کہتے ہیں، اور کسی انسان یا اپنے کسی بادشاہ یا اپنے استاد یا کسی کے بارے میں بولی جائے تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، مقصد کیا ہے اس قصیدے کے پڑھانے کا؟ قصیدہ نظم کی ایک صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے۔ تعریف ہی ضروری نہیں، یا تو تعریف بیان کی جاتی ہے یا مذمت یعنی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اس میں یعنی قصیدے میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ 150 تک ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا یہ قصیدہ دراصل
حضرت سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح سرائی کرتا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق نے لکھا ہوا یہ قصیدہ جو ہے کس کی مدح سرائی کرتا ہے؟ جی حضرت سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو دکن کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اس میں قصیدے کے تمام اجزاء ترکیبی شامل ہیں، جو اجزاء ترکیبی 5 ہوتے ہیں قصیدے کے وہ سارے شامل ہیں۔ اس کے ذریعے بچوں میں قصیدے کے صنف کا تعارف کروانا اور اس کے اجزاء ترکیبی سے واقف کروانا مقصود ہے۔ ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس قصیدے کو کلیات ذوق سے لیا گیا۔ کلیات ذوق جو کتاب ہے حضرت یہ محمد ابراہیم ذوق کے لکھا ہوا اس میں سے لیا گیا ہے۔ صنف کا تعارف، لفظ قصیدہ قصد سے ماخوذ ہے۔ لفظ قصیدہ قصد سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ قصیدے کے الفاظ پرشکوہ ہوتے ہیں، یعنی اچھا بیان کرنے کے انداز، تشبیہات اور استعارات کے علاوہ مضمون کی بلندی اور زور بیان بھی قصیدے کے لیے لازم ہے۔ اشعار کی تعداد کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 تک ہوتی ہے۔ کم سے کم 15، زیادہ سے زیادہ 150۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے غزل کا جو سب سے پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، آخری کا جو ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ، یعنی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی غزل کی طرح کئی مطلع آ سکتے ہیں۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی اس طرح ہیں۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی اس طرح ہیں، کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 مدعا، نمبر 5 دعا۔ نمبر 5 دعا۔ عربی سے یہ صنف فارسی میں داخل ہوئی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی اور اردو ادب میں قصیدہ درباری ماحول کی پیداوار ہے، یعنی بادشاہ کے سامنے جا کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کے کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ عربی اور فارسی کے ماحول ہے، وہاں کی پیداوار ہے۔ اس لیے شعراء اس میں اپنے تخیل کا پورا زور لگاتے ہیں۔ اس میں خیالات ہی تو بولنا ہے، بڑا چڑھا کے بولنا رہتا ہے، تو اپنے تخیلات کا جو ہے پورا استعمال کرتے ہیں شعراء کرام۔ چنانچہ تخیل کی پرواز، زور بیان، پرشکوہ الفاظ یہ قصیدے کی جان ہیں۔ اردو کے بلند پایہ قصیدہ نگاروں میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے نام اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، قصیدہ نگار جو ہے بہت ہی اچھا قصیدہ لکھنے اور پڑھنے والے یہ لوگ ہیں، بہت زیادہ معناز بڑے پائے کے شعراء کرام۔ چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک اپنا اوریجنل نام ہوتا ہے اور ایک قلمی نام ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین جو ہے حضرت کا نام ہے، حالی تخلص ہے۔ اسی طریقے سے شیخ محمد ابراہیم نام ہے، تخلص ہے ذوق۔ مرزا اسد اللہ خان نام ہے، غالب تخلص ہے، قلمی نام بھی بولتے ہیں اس کو۔ جیسے سید مصلح الدین نام ہے، شاز تمکنت جو ہے قلمی نام ہے، تخلص ہے، آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ 1788 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ رمضان تھا جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے پائی، کلام کی اصلاح بھی انہی سے لیتے تھے۔ بعد میں شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے۔ عربی، فارسی اور علوم اسلامی پر عبور حاصل تھا، لیکن شعر گوئی میں کمال پیدا کیا، وہ پرفیکٹ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ جو ہندوستان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کے استاد مقرر ہوئے۔ اکبر شاہ ثانی نے خان بہادر اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے جو ہے خطاب کیا کیا ملے؟ خطاب ان کو خان بہادر اور خاقانی ہند۔
چلیے دوسرا پیراگراف نیچے، ذوق اپنے زمانے کے استاد کامل تھے، یعنی بہترین ٹیچر تھے، غزل گوئی اور قصیدہ نگاری میں ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے، ان کا کلام صفائی، سادگی اور برجستگی کے لیے مشہور ہے، محاورہ، روزمرہ اور ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں، یعنی بہت اچھا کیپیسٹی رکھتے ہیں، پرفیکٹ ہے۔ کلام میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہے، اکثر صوفیانہ خیالات بھی نظم کرتے ہیں، کئی لاکھ اشعار کہے، لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا، مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گیا، وہی آج کل مروج ہے، وہی آج کل چل رہا ہے۔ مرزا خان داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد مشہور شاگرد ہیں ان کے۔ غدر سے 3 سال قبل 1854 کو دہلی میں وفات پائی، 1854 کو دہلی میں وفات پائی، انتقال سے چند لمحے قبل یہ شعر کہا تھا، انتقال سے چند لمحے، چند دن چند گھنٹے نہیں، چند لمحے پہلے، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں ذوق آج جہاں سے گزر گیا، اس دنیا سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، ماشاءاللہ۔ یہ رہا سبق کا جو ہے مختصر سا خاکہ۔ اب ہم جو ہے ابتدائیہ پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 27۔ صوفی بزرگ حضرت سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا شہرہ دکن سے دلی تک تھا، اب بہت مشہور تھے، آپ کے جو ہے شہرہ بہت تھا، دکن سے دلی تک تھا، ذوق بھی ان سے متاثر تھے، لہذا انہوں نے اپنے جذبات و عقیدت کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی، ممدوح کون؟ جس کی حمد کی گئی، جس کی تعریف کی گئی، حامد کون؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، ممدوح کون؟ حضرت عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھ لینا اچھی طرح کیونکہ ممدوح کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اس دنیا میں ابر درفشاں یعنی موتی بکھیرنے والی، موتی لٹانے والی ابر کی مانند ہے۔ حضرت ذوق نے شاہ کرامت خصال کے اوصاف کو کس طرح منظوم انداز میں پیش کیے ہیں، آئیے اس قصیدے میں دیکھتے ہیں، اس قصیدے میں ہم آج دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پورے سبق کو کور کریں گے، پورے سبق کو ایک میں یعنی کہ 2 ٹکڑوں میں ہم کو کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آج پہلا حصہ پڑھ ہی لیں گے۔ وہ ابر درفشاں ہے، وہ ابر درفشاں ہے چمن میں کمال کے، یہ چمن میں جو ہے ایسے کمال کے ابر درفشاں ہے، یعنی ایسے ابر، ایسے بادل ہیں جو موتیاں لٹانے والے، بکھیرنے والے ہیں۔ عاشق نہال کیوں نہ ہو، عاشق نہال کیوں نہ ہو، عاشق نہال کے، پہلا جو عاشق نہال ہے عشق کرنے والا بہت بے انتہا، دوسرا جو عاشق نہال ہے وہ حضرت عاشق نہال، کہتے ہیں ابراہیم ذوق کہ حضرت عاشق نہال رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہم کیسے نہ بنے، ایک ذرہ چشم مہر سے، ایک ذرہ چشم مہر سے، چشم مہر بولتے ہیں نظر کرم، چشم مہر مانے نظر کرم، ایک ذرہ چشم کرم سے گردہ نظر آئے، گر وہ نظر آئے، ایک ذرہ چشم مہر سے گر وہ نظر کرے، گر وہ نظر کرے، یعنی حضرت اگر ذرا سا نظر کرم فرما دے تو ذرہ کیا بن جاتا ہے، بھر جائیں پل میں لال سے دامن جبال کے، بھر جائیں پل میں لال سے دامن جبال کے، جو پہاڑ کا دامن ہے نیچے وہ ایک پل میں جو ہے پورے ہیرے جواہرات سے بھر جائیں، ذرا سا ایک نظر کرم اگر وہ حضرت کر دیں ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا، ان کے آگے سب کے جب سمندر بھی جو ہے، بحر کے معنی سمندر بھی جو ہے فقیر کی طرح کھڑا ہے ان کے سامنے، حالانکہ مشہور کیا ہے، سمندر جو ہے سب کو دیتا ہے، موتیاں وغیرہ سارے جو ہے بہت سارا فائدہ پہنچاتا ہے، مچھلیاں سارے، لیکن حضرت کا افادہ
اتنا زیادہ جو ہے حضرت فائدہ پہنچاتے تھے، حضرت کے پاس فائدہ ملتا تھا لوگوں کو. سمندر بھی جو ہے کشتی بکف گدا، یعنی فقیر کیسا کٹورا لیے کھڑے ہوا. کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے، کھولے نہیں صدف نے، صدف بول تو سیپی جس میں موتیاں ہوتے ہیں، موتیاں ہوتے ہیں. کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے. اب جو ہے سوال کرنے، وہی سوال کرنے کو آ گئے. کون؟ سمندر. کشتی گدا کی کشتی پرزور ہو، کشتی گدا کی کشتی پرزر ہو آن میں. یہ جو فقیر کی کشتی ہے گدا کی، وہ جو اس کا وہ ہے سارے کا سارا جو ہے سونے سے بھر جائے. زر کے معنی سونا، سونے سے بھر جائے. دستے عطا سے، دستے عطا سے آپ کے کرم سے، عطا سے اس شہ دریائے نوال کے، اس دریا کے جی وہ جو دریا ہے اس نوال کے سارے کا سارا جو ہے بھر جائے حضرت کے عطا سے. ہیں اس کے در کے خاک نشین اس قدر غنی، ہیں اس کے در کے خاک نشین. بڑے بڑے منسٹرز اور بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے صوفوں پہ بیٹھے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت کے سامنے جو نیچے بوریوں پر اور خاک پر مٹی پہ بیٹھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے در کے خاک نشین اس قدر غنی، اس قدر بے نیاز اور اس طرح جو ہے بڑے ہیں، دل کے غنی ہیں اور مالدار بھی ہیں. خواہاں وہ ملک کے ہیں نہ جویا ہے مال کے، نہ وہ ملک کی خواہش رکھتے ہیں نہ جو ہے مال کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کو مال اور دنیا منصب کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اتنے غنی اور اتنے بے نیاز ہوتے ہیں جو حضرت کی صحبت میں رہتے ہیں. کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر. حضرت کے جو ہے فیوز اتنے بڑے ہیں، اتنے بلند پائے کے ہیں کہ جانور بھی جو ہے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نکلے ہیں پیر پیر صدا منہ سے لال کے. یہاں لام الف لام سے لال پرندہ ہے، جو لال کلر میں ہوتا ہے وہ مراد ہے. وہ لال پرندہ بھی جو ہے اس کے منہ سے ہمیشہ نکلتا ہے پیر 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 بول کے، یعنی اپنے مرشد کے نام. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے. نیکسٹ پیج اور دوسرا پارٹ اور تیسرا پارٹ ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. چلیے اس کو اچھے طرح سے پڑھیے، سمجھیے اور ریڈ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے. اللہ حافظ.